السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو جملے آپ سن لیں، سبحان اللہ۔ ڈھاکے کے کچھ لوگ آئے تھے، اس زمانے میں غیر منقسم تھا، ڈھاکہ ہندوستان میں تھا۔ حضرت مناظرہ ہے، تاریخ طے ہو گئی، موضوع طے ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ تم نے موضوع کیوں طے کیا، مناظرہ کیوں؟ اگر میں نہیں ملتا تو کیا ہوتا؟ پھر فرمایا میرے غوث پاک مددگار ہے، میرے پیرو مرشد اعلی حضرت مددگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا حکم بھی بنا لیا۔ بولے حکم کس کو بنایا؟ بولے وہ ایک پنڈت ہے، اس کو حکم بنایا۔ اللہ اللہ۔ مناظرہ موضوع کیا ہے؟ تیجا 10واں 40واں برسی، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے دینا۔ اللہ اللہ۔ حضرت نے فرمایا اگر تیجا 10واں 40واں برسی کا ثبوت قرآن و حدیث سے دے دیا تو ان کا کفر کب ثابت ہو جائے گا؟ بھائی مسئلہ ہمارے ان کے درمیان زندگی بھر خدا نہ خواستہ تیجا 10واں نہ کرے کافر نہیں ہے، مگر اللہ کے محبوب کی توہین کر دے کافر ہو گئے، خدا کی توہین کر دے۔ اور تم نے حکم بنایا پنڈت کو، اب وہ کیا جانے ہمارے مسائل کو۔ چلو غوث پاک مددگار ہے، میرے اعلیٰ حضرت۔ اب وہاں پہنچے، بتاتے ہیں تقریباً کم و بیش 4 لاکھ کا مجمع تھا، اور بیچ میں وہ پنڈت بیٹھا تھا، ادھر حضرت کا منبر لگا تھا، ادھر دیوبندیوں کا منبر لگا تھا۔ حضرت جب پہنچے فرمایا حبیبی یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو منظور بولا یا گدا المدد، یا گدا۔ سرکار شیخ سنت نے فرمایا مناظرہ ہو گیا، مناظرہ۔ کاج دیکھا ان کی یہی عادت ہے، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا کہہ دیا مناظرہ ہو گیا۔ بولے سنیو سنو اے ڈھاکہ کے مسلمانوں، اب بھی نہ سمجھو گے، جس کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ ہمارے بڑے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو پکارا اور اس نے گدھے کو پکارا۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد منظور کھڑا ہوا اور سنانے لگا مناظرہ تیجا اور 10واں اور 40واں برسی پہ ہوگا، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، قرآن و حدیث سے ثبوت دیا جائے گا۔ اب وہ منظور بیٹھا، حضرت کھڑے ہوئے، جیسے ہی حضرت شیخ سنت کھڑے ہوئے منظور پھر کھڑا ہو گیا، سنو ادھر ادھر کی بات نہیں، قرآن اور حدیث پاک سے ثبوت دینا ہے۔ حضرت پھر بیٹھ گئے، دوبارہ پھر جب حضرت کھڑے ہوئے تو وہ منظور پھر کہا سنو، جانتا ادھر ادھر کی بات نہیں، تیجا 10واں 40واں برسی قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا۔ اب حضرت پھر کھڑے ہوئے، منظور پھر کھڑا ہو گیا، حضرت خاموشی سے بیٹھ گئے۔ وہ جو حکم بنایا گیا تھا فیصل، پنڈت نے دیکھا، گرم ہو گیا، بولے کیا چکر ہے، اتنی دیر سے دیکھ رہے ہو، اسے بھی تو بولنے دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا تو بات بولتا چلا جا رہا، کیا ذہانت ہے۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، بڑا فرق ہے وائز میرے تیرے پینے میں۔ وہ اعلیٰ حضرت سرکار پلانے والے جانے، مظہر اعلیٰ حضرت سرکار پینے والے جانے۔ سبحان حضرت علامہ پاسبان ملت نظامی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں اگر کسی کا پہلا نام آئے گا تو وہ مظہر اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اجمل نے کہا وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر گر زہر بھی مل جائے پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راس آئی محرم کے۔ اللہ اللہ، یہ ہمیشہ ہوا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے اعلیٰ حضرت کے حاسدین ہیں، مگر میرے پیا کا سبحان اللہ بڑھ رہا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ۔ اب یہ انہی کے پیارے ہیں، انہی کے دلارے ہیں، وہ جانے وہ جانے، سبحان اللہ۔ اب پنڈت کھڑا ہوا، بچا خاموش، بولنے نہیں دے رہا۔ تو اب منظور بیٹھ گیا، کیا کرے کیونکہ وہ فیصل تھا۔ اے ہے کیا ذہانت ہے۔ بولے بس صرف ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں،
آپ بتائیں. پورے مجمع سے کہا جو رب جھوٹ بول چکا ہے کیا اس کی قرآن اس کا دلیل میں لایا جا سکتا ہے؟ ارے مالک جھوٹ بول چکا، خدا جھوٹ نکالا رسالہ یکروزی، فرمایا یہ دے. اب پنڈت بولا یہ تو بہت بڑا شیطان ہے، پرماتما کو جھوٹا لکھ رہا ہے. اللہ، سارا مناظرہ اسی پہ مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا آج پتا چلا یہ اتنے بڑے شیطان ہیں. اللہ اللہ. بات علم غیب کی چل رہی تھی. اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے، مگر جس پہ مہر لگ جاتی وہ ہدایت نہیں پاتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات گھر کر جائے. اللہ مسبب الاسباب ہے، وہی ہدایت دینے والا. علم غیب پہ بات چل رہی تھی، کائے پہ؟ علم غیب پہ. اللہ اللہ. تو حضرت نے اس نے کہا اللہ اللہ. حفظ الایمان کی عبارت پہ حضرت نے فرمایا اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت ہے اللہ اللہ کہ سرکار کو کل علم نہیں تھا، تھوڑا تھا معاذ اللہ. اور ایسے علم کی اللہ اللہ کوئی خصوصیت نہیں معاذ اللہ. بچے کو ہے، پاگل کو ہے. علم غیب تو اللہ کی صفت ہے. سن لو اور لیٹ کے تنہائی میں غور کرنا. ہم کان میں نہیں بول رہے ہیں، میدان میں بول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تم کھڑکی سے جھانک رہے ہو، ہم سب دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا علم غیب اللہ کی صفت ہے. نبی کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، کفر ہے. اب ذرا اس شیر کی لرکار سنی. فرمایا یہ حفظ الایمان کی عبارت ہے. اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کل نہیں ہے، بعض ہے. بعض کا قائل. دیکھو بھیا جنس وہی ہے. یعنی آپ کی بھاشا میں بتا، مٹی اتنی ہے تو مٹی ہے، اور مٹی اتنی ہے تو مٹی. ایک اتنا بڑا پتھر ہے تو پتھر ہے، اور اتنا بڑا پتھر ہے پتھر سے خارج نہیں. اب حضرت منظور کیا کہہ رہا ہے ذرا سوچ. ابھی تو نے کہا غیب اللہ کی صفت، غیب اللہ کی صفت. اور تھانوی کہہ رہا ایسا غیب بچوں کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، معاذ اللہ درندوں کو بھی ہے، چوپاؤں کو بھی. لہذا منظور یہ صفت خدا کی ہے. اب ان سب کو خدا کہہ، ان سب کو، کیونکہ تو کہہ رہا یہ خدا کی صفت ہے. اور بچوں کے لیے غیب مان رہا ہے، پاگل کے لیے غیب مان رہا ہے. لہذا یہ صفت تو خدا کی ہے. اللہ اللہ. اور اگر تم ان سب کو خدا کہتے، ان سب کو، تو تمہارے کتنے معبود ہو گئے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. حضرت کا ممبر ادھر تھا، منظور کا ممبر ادھر تھا. اللہ فرمایا سنیوں فتح مبارک. منظور بولا دیکھو ابھی بات ہوئی نہیں، کہہ دیا فتح مبارک. اللہ اللہ. فرمایا دیکھو سنیوں، ہمارا چہرہ گنبد خضرا کو ہے، ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کو ہے. اس کمبخت نے ہماری پیٹ کروا دی. یہ کمبخت پیٹ کرے بیٹھا ہے منظور. جو قبلے کو پیٹ کرے بیٹھا ہے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے وہ قوم کا چہرہ قبلے کو کرائے. نتیجہ یہ ہوا کہ مناظرہ ختم ہوا. منظور بولا اب کل مناظرہ نہیں. حضرت شیخ سنت نے پوچھا کیوں؟ بولے میرا ممبر ادھر لگے گا، تمہارا ادھر لگے گا. حضرت نے فرمایا یہ بھی منظور، مگر مناظرہ ہونا ہے. اللہ اللہ. دوسرے دن حضرت کا ممبر ادھر لگا، منظور کا ادھر لگا. حضرت نے فرمایا سنیو فتح مبارک. سبحان اللہ. منظور بولا دیکھا آپ نے پھر یہ کر دیا. اللہ اللہ. پھر آپ نے وہی بات کر دی. بولے نہیں ہے میرے بھولے سنیو، دیکھو کل ہمارا چہرہ گنبد خضرا کو تھا، ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کو تھا. اس کمبخت نے پیٹ کروا دی. اس نے
جس نے ہماری پیٹ کروا دی، کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قوم کا چہرہ قبلوں کو کرائے گا؟ اور فرمایا منظور سن، منظور سن، ہم اس وقت بحیثیت خطیب کے ہیں اور خطیب کو اجازت ہے جمعے کے دن قبلے کو پیٹ کر کے صاحب قبلہ کی عظمت کو بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہی عبدالرزاق جو ممرہ میں ہیں، انتقال کر گئے، ان کے بچے ہیں۔ اللہ، یہ ایک عبدالرزاق کو دوسرے کو لے کے پہنچے تھے۔ میمن حضرات ہیں گونڈل کے رہنے والے۔ 8 محرم ہے، اللہ اتوار کا دن ہے، 3 جولائی ہے، سن 1960 ہے، 1380 ہجری ہے۔ صبح 9 بجے بیعت فرمایا۔ عبدالرزاق بھائی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرے پیر کو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے مولا شفا دے دے، عمر خضر دے دے۔ حضرت شیر بش سنت نے فرمایا عبدالرزاق بھائی اب اس دعا کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام پاک لیا میرا خاتمہ مسلک اعلیٰ حضرت پر کرے۔ سبحان، بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، تمہیں سو گئی داستاں کہتے۔ اور مرید ہونے کے بعد 10 بج کر اللہ مقروض بھی تھے، اللہ انہوں نے نظر پیش کری، فرمایا بھیا یہ پیسے روکو۔ محبت میں بھیا فرماتے تھے حضور مشاہد ملت سرکار رضی اللہ، بھیا یہ روکو، اللہ اللہ قرضہ دیا او غلام یاسین کا۔ حضور مشاہد ملت سرکار علیہ رحمت رضوان گئے، غلام یاسین کا قرضہ دیا کہ حضرت یہ پیسے رکھیں، فرمایا رکھو کام آئیں گے، مقروض لیتے ہیں مگر نیت ہے کہ انشاءاللہ میرا رب میری روانگی سے پہلے میرا قرضہ ادا کروا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اس کے بعد عرض کیا حضرت یہ پیسے بچے، فرمایا رکھو کام آئیں گے۔ وہ ایسا خطیب، ایسا مبلغ، ایسی دین کی خدمت کرنے والا مگر مقروض لیتا ہوا، یہ اس کی زندگی ہے۔ اس نے محل نہیں بنایا، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد جب 10:20 پر سرکار شیخ سنت کا وصال ہوا تو وہی پیسے آپ کے صبح کہنا چاہیے تدفین میں لگے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ بس دعا کریے اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر مولا ہم سب کو خاتمہ کہہ رہا تھا منظور کسی کو نہیں معلوم کون کب مرے گا، کون شیر بش سنت کی ذات رضی اللہ تعالی ان کیا اللہ اللہ حضرت نے سبحان اللہ فرمایا آقا کی تو بڑی ذات ہے، ان کے غلام کو معلوم، کیا معلوم؟ فرمایا 10:30 پر یہ مر جائے گا، بکرے کی طرف اشارہ کیا، اور 10:20 پر فرمایا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ، فرمایا دیکھو مرگا نہیں مرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک تھی، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ بھاوپور ہے حضرت صوفی حیات علی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، سبحان خود انہوں نے بیان فرمایا کہ جب جانے لگے تو فرمایا اب شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، لہٰذا اگر جنت میں جانا ہے سن لو جو میں نے بیان کیا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک، اس پہ گامزن رہنا۔ سنو بھاوپور والو، اگر حشمت علی کی اولاد بھی اس کے خلاف بولے اولاد کو چھوڑ دینا، میرے پیارے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مت چھوڑ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصایہ شریف اعلیٰ حضرت کی چھوائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور روح ایمان شریف ہے اس کو بھی لیجئے اور کھڑے ہوئیں سلام پر۔